حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے. کوئی بات ہو رہی تھی. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس دروازہ کھولو، دروازے پر وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. حضرت انس کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، بہت ہی سادہ سا شخص تھا. ابھی ابھی تازہ وضو کر کے آیا تھا. آثار داڑھی سے نمایاں ہو رہے تھے کیونکہ پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے تھے، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کر بغل میں چھپائے ہوئے تھے. وہ آ کر بیٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چار باتیں کی اور چلا گیا. ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھتے رہے کہ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے. اگلے دن اسی وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ پھر دستک ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس دروازہ کھولو، دروازے پر وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. حضرت انس فرماتے میں نے پھر دروازہ کھولا اور سامنے وہی آدمی موجود تھا. اس کی داڑھی میں پانی کے قطرے موجود تھے اور وہ ابھی ابھی وضو کر کے آیا تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا، چند جملوں میں باتیں کی اور چلا گیا. اتفاق کی بات ہے کہ تیسرے دن پھر اسی وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ پھر دستک ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس دروازہ کھولو، دروازے پر وہی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. حضرت انس کہتے ہیں اس کا حلیہ پھر ویسا ہی تھا، داڑھی میں پانی کے قطرے نمایاں تھے جیسے وہ ابھی ابھی وضو کر کے آیا ہو. وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، بات چیت کی اور چلا گیا. کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ ویسے کتنے نصیب ہیں اس بندے کے. وہ کہتے ہیں نا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس کے کتنے نصیب ہیں کہ اس کو حضور نے کہہ دیا ہے کہ یہ بنا حساب کتاب جنت میں جائے گا. ویسے پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اسے سلام کیا اور کہا مجھے 2-3 دن کے لیے اپنا مہمان بنا لو گے؟ تو وہ کہتا کہ کیوں، کیا ہوا، گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ کیونکہ تمہارا مکان تو یہاں قریب میں ہی ہے. تو میں نے کہا ایسے ہی سمجھ لو، بس مجھے اپنا مہمان بنا لو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا. میں سب کچھ نوٹ کرتا رہا کہ وہ کتنا صدقہ کرتا ہے، کتنی نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن پاک کتنا پڑھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. میں وہ عمل پتہ کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے حضور نے اس کو 3 دفعہ جنتی کہا ہے. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے کوئی خاص یعنی روٹین جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز ان میں نوٹ نہیں کی. وہ بندہ عشاء پڑھ کر سو جاتا اور صبح تک بستر پر ہی رہتا. میں الحمدللہ تہجد بھی پڑھتا تھا. وہ 1 سپارہ پڑھتا تو میں 3 پڑھتا تھا. اور اس نے ان 3 دن میں 1 کھجور بھی صدقہ نہیں دی. میں نے بڑے بڑے غریب لوگوں کی مدد کی. میں نے کہا عمل تو میرا زیادہ ہے پر خوبی کیا ہے اس میں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اس سے کہا بھائی اللہ کے بندے، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو کیا عمل کرتا ہے. وہ صحابی بولے کہ تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا تو مجھے بتا تو صحیح کہ تو کیوں دیکھنے آیا تھا میرا عمل، تجھے میری جاسوسی کی کیا ضرورت پڑی؟ تو وہ کہنے لگے کہ تو 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہا اور ہم بھی وہیں موجود تھے. وہ بولا میں بالکل آتا رہا ہوں. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے آنے پر کہا کہ یہ بندہ، تم 3 دن آتے رہے تو تینوں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. تو میں تو صرف تمہارا وہ عمل دیکھنے آیا ہوں جس کی بدولت تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت کی نوید دی ہے. تو وہ صحابی بولے کہ ایسا بھی کوئی خاص عمل نہیں کرتا میں، نہ ہی بہت زیادہ صدقہ خیرات کر سکتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے کہ میں نے کہا کہ یار کوئی تو ایسی خوبی، ایسا کوئی تو عمل ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 3 دفعہ جنتی کہا ہے. تو وہ صحابی بولے کہ ٹھیک ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سنو. جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں، اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں، موبائل پر نہیں، کیونکہ ہم جب اٹھتے ہیں تو ہماری نظریں موبائل پر یا اپنے والیٹ پر ہوتی ہیں، پر نہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں، اور جب میں اٹھتا ہوں تب بھی میں اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں.
اور وہ نظر کس طرح ڈالتا ہوں کہ یہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کے لیے کوئی حسد کوئی کینہ نہیں ہے. میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کا ہر بندہ مجھ سے زیادہ نیک ہے، اور یقین جانو میں یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار، زیادہ متقی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے میرا جواب مل گیا، کیونکہ وہ بندہ اللہ کے کسی بندے کے لیے بھی دل میں برائی نہیں رکھتا تھا. تو دوستوں، میں اس کہانی کا مقصد، اس سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی کی طرف دیکھ کر کوئی کینہ یا حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہمیں اس پر ہی صبر شکر کرنا چاہیے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ خرچ کیا ہے اور کوئی اور کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے خرچ کرنے کی، تو آپ یہ سمجھیں کہ میں زیادہ سپیریئر ہوں. نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک معیار کچھ اور ہی ہے، ہم نہیں جانتے. تو بس یہ ہے کہ سب کے لیے اچھا سوچیں. امید ہے آپ کو آج کی سٹوری، یہ کہانی اچھی لگی ہوگی. دراصل یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت تھی، کیونکہ یہ حدیث میں موجود ہے مسند احمد میں. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ. اللہ حافظ.